وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کے ذیل میں ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہر وقت میں ہمیں آزماتا ہے، کبھی کچھ دے کر کے، کبھی کچھ دے کر کے، کبھی صحت و تندرستی دے کر کے اور کبھی بیمار کر کے، کبھی امیر بنا کر کے، کبھی غریب بنا کر کے، اور کبھی بھوک دے کر کے، کبھی پیٹ بھر کر کے، غرضے کی آزماتا ہے، امتحانات دیتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، خوب پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس نماز کے تعلق سے بھی اس کو آزمایا جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں نقل کر دوں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، برسات کا موسم تھا، راستے میں کیچڑ تھا اور رات کی اندھیری تھی، وہ اپنے گھر سے نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا، مسجد کی طرف چلا، راستے میں جاتا ہے، ایک جگہ وہ پھسل کر کے گر جاتا ہے، وہ پھسل کر کے گرتا ہے، اس کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، تو اپنے کپڑے کو بدلنے کے لیے وہ گھر واپس آتا ہے اور اپنے گھر واپس آ کر کے وہ کپڑا چینج کرتا ہے، پھر واپس جا کر کے پھر وہ دوسرا کپڑا پہن کر کے پھر جا کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد کا رخ کر لیتا ہے، پھر جا کر کے اسی جگہ پر پھر گر جاتا ہے جس جگہ پر پہلے گرا تھا، اس جگہ پر جب وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر آ کر کے اپنے گھر پر کپڑے چینج کرتا ہے، پھر مسجد کا رخ کرتا ہے۔ 2 مرتبہ وہ اس جگہ پہ گر چکا ہے، تیسری مرتبہ جا رہا ہے تو ایک آدمی آتا ہے، رات کی اندھیری ہے، لالٹین لیے ہوئے ہے اس کو اجالا دکھانے کے لیے کہ آپ کو ہم مسجد تک پہنچا دیتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے اس آدمی سے پہلے آدمی نے پوچھا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یا نماز کے بارے میں اور سوالات کیے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، غرضے کی مسجد تک پہنچا دیا۔ جب مسجد تک پہنچ گئے تو پوچھا تم کون ہو، آخر تم مسجد میں کیوں نہیں جا رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ یہ بزرگ آدمی ہکا بکا رہ گئے، کیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایک شیطان ایک آدمی کو مسجد تک لے جائے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک لے جائے؟ تو اس شخص نے، ان بزرگ نے اس شخص سے یعنی شیطان سے پوچھا آخر تم نے یہ سب حرکت کیوں کی، یہ سب کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نماز کے لیے جب آ رہے تھے تو پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دھکا دیا، آپ گر گئے، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے اور آپ واپس گئے اور اپنے کپڑے چینج کیے، پھر آپ مسجد کی طرف آنے لگے، دوبارہ ہم نے دھکا دیا، پھر گرے، پھر گیا، اپنے کپڑے چینج کیے اور پھر دوبارہ مسجد کے آنے لگے۔ تو پہلی مرتبہ میں اللہ پاک نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ جب آپ گر گئے تو آپ کے تمام گھر والوں کے خطاؤں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے مسجد کا رخ کیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ادا اللہ کو اتنا پسند آ جائے، اتنا پسند آ جائے کہ کہیں ساری امت کے گناہوں کو معاف نہ کر دے آپ کی اس ادا کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ آپ کو آپ ہی کی نماز تک محدود رکھا جائے اور آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے، کہیں سارے مسلمانوں کا کفارہ آپ نہ بن جائیے۔ اس لیے میں نے آپ کو مسجد تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط پر، اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے۔ کتنے کتنے گناہ ہمارے مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے، صبر و استقامت کی وجہ سے
اللہ پاک کتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ اسی واقعے پر غور کر لیجئے کہ ایک بندہ مسجد آ رہا تھا، راستے میں گر جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے کہ ہم تو نماز پڑھنی ہے، لہذا وہ کپڑے چینج کر کے مسجد کا رخ کر رہا ہے، دوبارہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن کپڑے گندے ہو جا رہے ہیں ایک شیطانی حرکت کی وجہ سے، شیطان کی کارکردگی کی وجہ سے، اس کے کارستانی کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گھر والوں کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب شیطان کو جب یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے ہر فرد کی بخشش ہو جائے، تو اس نے یہ کام کیا اور اس نے مسجد تک پہنچانے کے لیے ان کی مدد کی۔ اس طرح سے شیطان نے نمازی کو مسجد تک پہنچانے کا کام کیا۔ اس نے بظاہر اس نے نیک کام کیا، لیکن اس کی نیکی میں بھی خیر نہیں ہے، اس کے خیر میں بھی خیر نہیں ہے۔ بظاہر اس نے خیر کا تو کام کر دیا، لیکن وہ خیر اپنے مقصد کے لیے کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری انسانیت کا قسم کا جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس لیے یہ کام کیا۔ اس لیے ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔